اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ کا میسیج آیا ہے، بڑا زبردست۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اس لنک کے ساتھ میں ان کا میسیج آپ کو بھیج دوں گا۔ آج کل ہماری نوجوان نسل، بچے کی عمر 22-23 سال بھی نہیں ہے، اور ماشاءاللہ ڈاکٹری کر رہا ہے بچہ، ایک ہاسپٹل میں کام بھی کر رہا ہے، کچھ کورسز بگننگ کے انہوں نے کر لیے ہیں، اور میرے خیال میں اسسٹنٹ سرجن کچھ بن گئے ہیں۔ غرض یہ کہ آج سے کچھ 3 سال پہلے، 2.5 سال پہلے مجھ سے ملنے آئے پہلی مرتبہ، ایسے ہی جاتے جاتے راستے سے رک کے میرے آفس پہ، اور میں نے ان کو قرآن کی طرف توجہ دلائی، اور ان کا بیان ہے، اب آپ آگے سن لیں گے انشاءاللہ۔ اس لنک کے ساتھ ہی میں وہ میسیج بھی آپ کو بھیجا دوں گا۔ بہت خوشی ہوئی مجھے کہ قرآن کی تعریف اس بچے کی زبان سے سن کے واللہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا اللہ، بس ایسے ہی یہ ہماری نئی جنریشن کو جو ہے، میں کیا التجا کر سکتا ہوں، کیا دعا کر سکتا ہوں اللہ سے، کیونکہ جو کام اللہ نے انسانوں کے سپرد کیا ہے وہی پھر ہم اللہ کے سپرد کر دے رہے ہیں، تو پھر وہ دعا کون سی دعا ہے؟ آپ دیکھیے کس قدر ہم کو گمراہ کیا گیا ہے۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، ہم لوگ رزق کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحت بیماری میں ڈال کے آزمانے کا وعدہ کیا، بھوک میں آزمانے کا وعدہ کیا، ہم اسی سے وہ چیز مانگ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، میں تمہیں اولاد دے کے آزماؤں گا، اولاد دے کے چھین کے آزماؤں گا، یا بے اولاد رکھ کے آزماؤں گا۔ پھر دوسری جگہ بتایا کہ جسے چاہوں لڑکے دے دوں، جسے چاہے لڑکیاں دے دوں، جسے چاہے ملا کے دوں، جسے چاہے بانجھ رکھ دوں۔ اور کیا چاہیے؟ پھر کیا مانگ رہے ہیں ہم لوگ؟ فَإِذَا مَرَضْتُ هُوَ يَشْفِي، جب میں مریض ہو جاتا ہوں شفا وہ دیتا ہے۔ بیچ میں جو علاج کروانے کا ورڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا لیا ہے تاکہ تم تدبر کرو۔ ہر چیز کھول کے کیوں دینا تمہارے کو؟ پھر تمہاری اپنی عقل کہاں استعمال کریں گے تم؟ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں عقل استعمال کرنے پہ، اور باقی کے ہر کاموں میں چپل خریدتے وقت بھی عقل استعمال کرتے ہیں۔ یعنی میں بتا نہیں سکتا آپ سے، کہ آپ کی خود کی زندگی گواہ ہے اس بات کے اوپر۔ آپ زندگی کے ہر کام میں اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، سوائے دینداری کے، سوائے اسلام کے، سوائے قرآن کے۔ یعنی کس قدر دھول مٹی بٹا کے رکھ دیے ہوئے ہے، تہ پہ تہ جم گئی جہالت کی، جمتے جمتے جمتے۔ یہ بچہ خودکشی کرنے والا تھا، اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ مجھے بھائی، آپ نے جو مجھے دیا ہے، قرآن سمجھایا ہے، میرے ساتھ قرآن ہے۔ اب میں اپنی مصیبت میں صبر کرنا سیکھ گیا ہوں، بڑے سے بڑے پرابلم کو فیس کرنا مجھے آ گیا ہے، میرے اندر پیشنس آ گیا ہے۔ مجھے ایک قرآن کی آیت وقتاً فوقتاً یاد آتی ہے۔ جب سے میں سمجھ کے پڑھنے لگا ہوں، میری زندگی بدل گئی۔ اچھے بڑے لوگوں کو میں سمجھا رہا ہوں، عقل میں گھس رہی نہیں بات۔ وہی لگے ہوئے ہیں اپنے کولو کے بیل کی طرح، بس لگے ہوئے ہیں، کیا ہے بھائی، زندگی بھاگ رہی۔ ارے بھائی، روز کیا ایک لفظ نہیں لکھ سکتے آپ؟ کس قدر ہم جہالت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہوں گے آپ بہت بڑے آدمی، ہوں گے آپ کروڑ پتی ہوں گے، اتنے زیادہ پھنسنے والے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ آپ نے پیسہ کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا، یہ آپ کو پوچھنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر جو وقت ہے، اصل چیز وقت ہے۔ سب سے پہلا سوال، زندگی کہاں گزاری؟ اس میں جوانی، یعنی آپ کی طاقت جب تک تھی ہاتھوں پیروں میں، آپ کے پاس وقت تھا، کہاں گزارا وہ وقت؟ کہاں کھپائی کے الفاظ ہیں حدیث میں؟ پھر جو دولت آپ کو دی گئی تھی، کہاں سے کمائی اور کہاں خرچ کی؟ حلال ذریعہ تھا یا نہیں تھا؟ پھر قرآن کے متعلق 3 سوال ہوں گے۔ قرآن کو سمجھا تھا یا نہیں سمجھا تھا؟ سمجھا تھا تو اس پہ عمل کتنا کیا؟ عمل کیا تو دعوت کتنی دیا؟ پھر اس میں اخلاص کتنا تھا؟ پھر یہ سوالوں کے بغیر ایک ملی میٹر ہٹنے والا نہیں ہے آدمی اللہ کے سامنے سے قیامت کے دن۔ کیوں لاپرواہی میں آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ اور ایسی کون سی چیز چاہیے آپ کو؟ ایک بات میں اس بچے کا اس میں ایک دعا اس نے کی ہے کہ اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت دے دے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میں یہ دعا نہیں کرتا ہوں، میں کرواتا بھی نہیں کسی سے، میں بولتا ہوں اس طرح کی دعائیں مت کرو۔ یہ آپ کو جو ہوم ورک دیا گیا ہے، آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو کر لے۔ اللہ نے اس کا جواب قرآن میں دے دیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ساری دنیا کو ہدایت دے دیتا، تم کو کیا ضرورت تھی کام دینے کی؟ پھر تم سیاست سے زیادہ یہ بول سکتے کہ اللہ، میں جو کتاب پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں،
پہلے میرے گناہوں سے مجھے معاف کر دے، مجھے اس قابل بنا. وہ بھی پھر اب اللہ پہ آ گئی بات. اللہ کیوں آپ کو قابل بنائے گا بھائی؟ آپ کو کوشش کرنا ہے. اللہ نے عقل دی ہے، الہمہا فجورہا و تقواہا ڈال کے بھیجا ہے، پھر بھی آپ اللہ کو بول رہے ہیں، پھر بھی آپ اللہ کو بول رہے ہیں. ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا، آؤ استغفار کرو، مجھ سے پوچھو، احساس ہو گیا تو اس کو بولو. ٹھیک ہے، یہ تمہارے ریکارڈ میں سے لیفٹ ہینڈ سائڈ سے. وہ بھی بڑی پیاری بات کی بچے نے، بیٹے رئیس، کہ جس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی خوشی دنیا کو بتائے گا، دیکھو میرا نامہ اعمال، مجھے یقین تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے. اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ روئے گا اور کہے گا کاش میری دنیا کی موت وہ آخری فائنل فیصلہ ہوتا، آج یہ فیصلے کا دن نہ آتا. ابھی بھی ہوش نہیں آ رہا ہے ہمارے لوگوں کو، اعتراضات کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. ارے بھائی میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا، میرے لیے دعا بھی مت کیجیے، مجھے آپ سے کسی اجر، کسی دعا، کسی چیز کی امید نہیں ہے. میں اگر لاش میری روڈ پہ بھی پڑے ہوئے رہی تو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مجھے مار رہے ہیں تو بچانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میرا مالک ہے، اور وہ بچائے یا نہ بچائے، ہو سکتا میری موت اللہ تعالیٰ نے شہادت کی لکھی ہو. مجھے آپ سے کوئی چیز نہیں چاہیے، صرف قیامت کے دن ایک لفظ چاہیے. مجیب کی فون کی میموری میں سے تمہارا نام نکلا، احمد بھائی، محمد بھائی، غنیب بھائی، فلاں بھائی، فلاں بھائی، فلاں بھائی، فلاں آنٹی، فلاں دوست، فلاں اسٹوڈنٹ، فلاں فین، فلاں فلاں فلاں، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کسی فرقے سے ہو، آپ کا نام میری فون بک میں سے نکلا یا آپ مجھے جانتے ہیں، تو آپ اس دن میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ مجیب صاحب نے ہم کو قرآن کی دعوت نہیں دی. بس میں آپ سے یہی چاہتا ہوں کہ میں نے تو بھائی نیند سے جگا جگا کے، جھنجھوڑ کے، برا بھلا بول کے، ذلیل کر کے تک اٹھانے کی کوشش کی نیند میں سے کہ بھائی غفلت کی نیند سے باہر آؤ، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. آپ اپنی آخرت بناؤ، اپنی آنے والی نسل کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا قودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. یہ بچوں کی باتیں سن کے اتنی خوشی ہو رہی ہے. 2-3 میرے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا سیم نام ہے رئیس، بڑے اچھے بچے ہیں، بڑے اچھے بچے ہیں. مجھے اتنی خوشی ہوئی میں بتا نہیں سکتا. میری اور کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، فیمیل بچیاں ہیں، کچھ میری بہنوں کی طرح ہیں، کچھ میری بہنیں ہیں، کچھ بھائی ہیں، کچھ بچے ہیں، جو یعنی اس سمندر سے ہیرے موتی نکالنا ہے نکال رہا ہے. میں نکال کے لا کے دے رہا ہوں، ڈیپتھ میں جا کے، تہ میں جا کے. تو جو اس کی قدر کر رہا ہے وہ لے رہا ہے. جو اتنے قریب ہیں میرے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ سے، جیسے میرے 5 انگلیاں ہیں، اس طرح بالکل قریب ہیں. میرے جسم، میرے خون کا ایک حصہ ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے. لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی. قیامت کے دن میں تو بری ہوں نا، مجھے صرف اتنا ہی چاہیے. میں یہ بچے کی دعا یہ کر رہا تھا کہ اللہ سب کو ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کا لفظ یوز کر دیا ہے. پہلے اللہ چاہتا تو ہر ایک کو ہدایت دیتا تھا. تم مسلمانوں نالائق ہو، گدھو، کیوں تم کو آخری امت بنایا میں؟ کیوں اس کتاب کو محفوظ کیا؟ اس کا کوئی ریزن بتا سکتا ہے؟ کیوں اللہ نے اس کلام کو محفوظ کیا ہے؟ کیوں کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. قیامت تک یہ کتاب محفوظ ہے. پھر سوال یہاں آٹومیٹیکلی یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ قرآن دوسروں تک کون پہنچائے گا؟ آپ کا کام نہیں ہے مسلمان ہونے کے ناطے؟ میں ابھی کل کی بات ہے ریکارڈ کرتے ہوئے، اچھے خاصے مدرسے سے فارغ بولتے ہیں اپنے آپ کو، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے فارغ کیا ہے. ارے کلمے کا ترجمہ نہیں معلوم ہے بھائی اس کو. آپ لوگ اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لیجئے. ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے کبھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے؟ کبھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ لکھا ہے؟ ذرا لکھیے نا بھائی. ایک ایک لفظ آپ سے کس نے کہا کہ 1 سال میں ڈپلومہ کرنا ہے، 2 سال میں کرنا ہے؟ آپ زندگی بھر لکھتے رہیے. آپ ایک نماز پڑھیے، 2 رکعت، 4 رکعت، 4 رکعت، 3 رکعت اور 4 رکعت، بس باقی کی کوئی رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ کو. یہ فرض ہے میرے بھائی، یہ فرض ہے. دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت موقدہ نہیں ہے، وتر نہیں ہے. فرض ہے، فرض ہے، فرض. سانس لینا جس طرح ضروری ہے نا، اس طرح قرآن اور قرآن کا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے. کیسے حاصل کریں گے آپ آپشن یوز کر رہے ہیں، ان کا ترجمہ پڑھ لیے، ان کا ترجمہ پڑھ لیے. نہیں میرے بھائی، آپ کو عربی زبان سیکھنا ہے، عربی زبان کی ترویج کرنا ہے. اللہ میرے سے غلطیوں سے معاف کرے. السلام علیکم.